बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शार्ट नोटिस पे आने का बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों से कुछ ज़रूरी गुजारिशात करनी है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ ख़बरें चल रही हैं उसकी वजाहत देना चाह रही है। सबसे पहली बात ये कि अलकादर ट्रस्ट केस में जो कल की डेट पड़ी है, ये कहा जा रहा है कि किसी डील की वजह से शायद उसमें डेटें पड़ी हैं। इसका केस हम वाज़े तौर पे खान साहब कल कह चुके हैं कि अगर खान साहब जेल में हैं तो वो किसी डील की नतीजे में न बाहर आएंगे, न किसी डील के नतीजे में इस केस का फैसला डिले होना चाहिए। अलकादर ट्रस्ट एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेहुदा और बेसलेस केस है। खान साहब की टोटल इसमें ट्रस्टी की हैसियत है। गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब ने कोई बेनिफिट लिया है, न वो पैसे करप्शन के थे, इलीगल प्रोसीड्स थी, और न ही सरकार को कोई लॉस हुआ है। हम इस बात की तरदीद करते हैं कि इसकी किसी भी सूरत डील का नतीजा है। खान साहब ने कल भी कहा है कि जितनी जल्द हो सके इसका फ़ैसला हो। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसा के बाद 2.5 लाख का दरवाज़ा खोला था। खान साहब ने ख़ुद एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी थी। बावजूद इसके कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी जो चार्जशीट की लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। वो चाहे उस वक्त से शुरू हो जिस तरीके से खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए, उस वक्त से हो जब हमसे बला लिया गया, हमारे बंदों को रोका गया, इलेक्शन से रोका गया, हमारे जो विक्ट्री है उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया गया, आज तक वो केसेस के फैसले नहीं हो सके और हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी लिस्ट लंबी है। जिस तरीके से हमारे लोगों पे गोलियां चलाई गई, जिसमें से 13 बंदों की शहादत हुई और अभी भी कई सारे मिसिंग है, वो लिस्ट अपनी जगह। लेकिन खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, एक कि सारे असीरान की रिहाई हो, और दूसरा 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन का क़याम हो। उसके लिए 2 मीटिंग हुई है। तीसरी मीटिंग के लिए पार्टी ने की तरफ से ये कहा गया था कि तब आगे प्रोसीड करेंगे जब खान साहब से मुलाकात होगी। स्पीकर साहब ने भी इसका अंदिया दिया था कि खान साहब से मुलाकात होगी, उनसे मज़ीद डायरेक्शन लेंगे तो उनके आगे उसके बाद तीसरी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला होगी। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। खान साहब पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी के लिए जेल में हैं, वो अपने ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं बट पाकिस्तान के अवाम की खातिर कर रहे हैं। इसमें तातुल नहीं होना चाहिए। ये कहना कि मुतालिबात इन राइटिंग हो या ओरल हो, इसकी वजह से भी इसमें तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। लेकिन पहले भी वाज़े कर चुके हैं, ये कमज़ोरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक शुरू कर चुकी है, चलेगी। और ख़ान साहब जिस तरह सिविल डिसोबीडियंस का अनाउंस कर चुके हैं, वो सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक आज भी इंटैक्ट है। और ख़ान साहब की पाकिस्तान ओवरसीज़ से वही रिक्वेस्ट की थी कि अपने रेमिटेंसेस को लिमिट करें। यही हमारी गुजारिशात थी। मैं अब उमर साहब को कहूँगा कि वो कोई तफसील दे। जी जी सर। कुछ लोग वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। मेरी लीडरशिप कायद इमरान खान वो मुतमईन है कि जो भी मेरा रोल है, हालांकि यहाँ पे ज़ाती सवाल नहीं होना चाहिए, ये हम एक बड़ी अहम बातें कर रहे हैं और हम जो है तो इसमें ये हमारी पार्टी का इंटरनल चीज़ें हो सकती हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो भी हो रहा है ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती जंग में यकीन रखती है जो कि हम लड़ रहे हैं।
ہم احتجاجی سیاست ہماری وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور ابھی جو ہے تو یہ مذاکرات کا جو عمل ہے تو یہ 3 پرونگ ہماری وہ ہے اسٹریٹجی ہے جس کے میں ہر ایک اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ سر یہ بتائیے گا سر پانچ روز گزر چکے ہیں، آپ کو یہ بے اختیار حکومت پہلی کمٹمنٹ آپ کی عمران خان سے جو ملاقات ہے وہی پوری نہیں کر سکی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو مذاکرات ہونے ہیں ان میں کوئی کامیابی ہوگی؟ یہ تو اتنی بے اختیار ہے، 5 روز سے آپ کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہی نہیں کروا سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، 20 دن رہتے ہیں سکندر سلطان راجہ کی ریٹائرمنٹ پہ، تو کیا آپ دونوں اپوزیشن لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے کوئی اس حوالے سے کوئی حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ سب سے پہلی چیز جو سوال کا آپ نے جواب دیا مذاکرات کے حوالے سے، اور ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ارینج کرنے کا، ضرور آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھے گا۔ نمبر 1، سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے نہیں ہماری نہ شبلی فراز صاحب کی اور نہ میری بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، ان کا سینٹ کا اور میرا نیشنل اسمبلی میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی چلتا جائے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بیچ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تبھی ماحول بہتر ہو، کیا آپ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، تحریری مطالبات پیش کرنے میں حرج کیا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا۔ سب سے پہلی چیز ٹکا خان صاحب یہ ہے کہ جناب کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، دیکھیں ملک میں جس وقت افراتفری ہوتی ہے، جس وقت یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس ماحول میں صرف ایک مضبوط اور وہ لیڈرشپ ملک کو اس جھنجٹ سے نکال سکتی ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ تو جس وقت یہ مذاکرات ہم لوگ دیکھیں گے کہ حکومت کی سنجیدگی کتنی ہے وہ سامنے آئے گی، اس کے بعد ہم لوگ آگے جائیں گے۔ ایک سیکنڈ اور دوسرا اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ تحریری مطالبات کا ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہوگا، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے، اس کے بعد ہوگا۔ دیکھیں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا، اضافہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں 8 فروری کو عوام نے 2 ٹوک اپنا فیصلہ دے دیا تھا، اس فیصلے کو جھٹلایا گیا، ہمارے مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ ایک قانون تھا 8 فروری 2024 کو کہ یہ مقدمات حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج سنیں گے۔ اس حکومت نے، اس پارلیمان نے جو فارم 47 کی بنیاد پہ آئی، آتے ہی قانون کو تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ریٹائرڈ جج لگائے گا جو مقدمات سنیں گے۔ یہ وہ پہلی بدنیتی تھی جس سے پوری بات واضح ہو گئی کہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو۔ اب ہمارے مقدمے عدالتوں میں لٹکے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو آگے ہم کیسے بڑھائیں، کیونکہ انہوں نے یہ مقدمے ان لوگوں کو دے دیے ہیں جو ان کے اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جلدی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک شفاف الیکشن کرانا ہوگا، ورنہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ہمارا ہے۔ عرض کر دیا نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، 2 جملے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ان سے یہ کہا تھا پچھلی مذاکراتی جو میٹنگ ہماری ہوئی ہے کہ اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں تو وہ دے دیں تاکہ دونوں کے مطالبات جو ہیں ان کا تبادلہ ہو جائے۔ وہاں سے یہ کہا گیا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں، تو ہم نے کہا ہم بالکل دے دیں گے، ہمیں کوئی تحریر میں دینے میں آر نہیں ہے، ہماری صرف میٹنگ ہو جائے تاکہ ہم عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد اپنے جو مطالبات ہیں ان کو تحریر میں لائیں۔ وہ میٹنگ نہیں ہو رہی۔ اچھے سوال تو ہو گئے سارے ڈھیر سارے۔ یہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی جانب سے مسلسل کہا جاتا رہا کہ بیک ڈور کوئی رابطے نہیں ہیں، اور اس طرح سے جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ مذاکراتی کمیٹی کر رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور ہاؤس اریسٹ جو کہ بنی گالہ میں اس کے آفر لے کر آئے، تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت یا علیمہ خان درست کیا کہہ رہی ہیں، یا پی ٹی آئی کی قیادت کو مکمل مجھے جواب دینے دیں۔ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے، کل یہ عمران خان صاحب سے جیل میں بھی سوال ہوا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ بات اڑائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، یہ کوئی باضابطہ بات نہیں ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ قسم کی بات ہے۔ نہ بشرا بی بی کے نہ عمران خان صاحب کے کسی سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔
انہوں نے کہا جو بات ہوگی وہ مذاکراتی کمیٹی کرے، ٹیم کرے، تاکہ پوری قوم کے سامنے ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ آخری کوشچن ہے جی، نومبر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ شب خون مارا گیا، تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے کن کن تھانوں میں ایف آئی آر درج کروائی ہے اور کتنے لوگ آپ کے جو ہے شہید ہوئے ہیں؟ میں کرتا ہوں. دیکھیں، ایف آئی آر درج کرانے کی ہر متعلقہ تھانے میں کوشش کی گئی. ہمارے پاس بالکل ریکارڈ موجود ہے، تھانوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا. ہم اس کے بعد قانون میں یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر ایف آئی آر درج نہ ہو تو آپ عدالت جا سکتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ایف آئی آر درج کی جائے. ہم عدالت گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس شہید کے خاندان کا جو گئے، عدالت وہ گئے، ان کے خاندان کو ہم لے گئے خیبر پختونخوا، کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا. جو بہنیں ہی صرف یہاں رہ گئی تھی شادی شدہ، ان کے گھر لوگ پہنچ گئے اور ان پہ جبر کیا گیا کہ یہ مقدمہ واپس لو، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو یہ ہے وہ صورتحال. یہاں پہ یہ میں واضح کرتا چلوں جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی، آپ کی وفاقی حکومت کی مداخلت کتنی ہے. آئی جی ایک صوبے کا اور چیف سیکرٹری وہ مرکز کے نیچے آتے ہیں. میرے 4 سٹاف ممبران اور میری 2 گاڑیاں چرائی گئیں اور سٹاف ممبران کو اٹھایا گیا ہری پور سے، جو کہ خیبر پختونخوا میں آتا ہے. اس کی باقاعدہ اپلیکیشن اور ایف آئی آر کی درخواست میں نے ہری پور میں جمع کرائی اور اسلام آباد کے آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز اور ان کے خلاف. المیہ یہ ہے کہ یہاں کے جو مرکزی حکومت ہے انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے آئی جی کے پی پہ کہ وہ ایف آئی آر نہ درج ہو. تو ابھی میں عدالت کے ذریعے جا رہا ہوں. یہ حالات ہیں.